باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المحکم ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال تبارك وتعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے. درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ائمہ کرام محدثین اعظام پر کہ جن کی محنتوں کوششوں کاوشوں کے بعد دین اسلام دین توحید دین حق کا ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے. سامعین محترم خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک مسلم طرز زندگی کا یومیہ شگون قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے قرآن کریم نے جو خصوصاً مسلمانوں کی 3 قسم کی تقسیم کی ہے، فرمایا ہم نے لوگوں کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا وارث بنایا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ان میں 3 قسم کے گروہ جو مسلمانوں میں فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ ایسے ہیں کہ جو فسق و فجور کرنے والے، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، اپنے آپ کو خاک آلود کرنے والے، گناہوں کی وادیوں اور گناہوں کی دلدل میں اپنے آپ کو دھنسا دینے والے، ایمان ارکان اسلام توحید اور دیگر چیزوں کو ہلکا جاننے والے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ اعمال میں کمزور ہیں لیکن اپنے عقائد نظریات میں وہ مضبوط ہے. اسی طرح دوسرا گروہ وہ ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، جو متوسط زندگی بسر کرنے والے لوگ مسلمان ہیں، جن کے ہاں اسلام کا جو تصور ہے، اسلام کا جو بنیادی کنسپٹ ہے کہ عقائد، عبادات، حلال حرام اور حقوق و فرائض یہ چند چیزوں کی پابندی کر لی جائے تو مسلمان وہ اپنے فرائض سے دستبردار ہو سکتا ہے. اور ایک تیسرا گروپ
والسابقون الاولون، وہ لوگ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے، جنت کی طرف دوڑنے والے، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑنے والے ہیں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت اور رب کی جنت کی طرف دوڑ لگانے والے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور ایک دوسروں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آنے والے، کہ آج میں سیدنا ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیتنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح حدیث میں 3 زمینوں کے ساتھ 3 قسم کے گروہوں کی مثال بیان کی گئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن و سنت کو سنتے بھی ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں اور اسی طرح سیکھتے بھی ہیں، پھر اس کے بعد قرآن و سنت سے حاصل ہونے والے فرائض، فضائل، فوائد اور مسائل اس کو اپنے اوپر جمع کرتے ہیں لیکن اپنے اندر جذب نہیں کرتے۔ وہ لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں لیکن خود فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ اپنے اندر علم کو، عمل صالح کو جمع بھی کرتے ہیں، جذب بھی کرتے ہیں، عقائد بھی درست رکھتے ہیں اور اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرتے ہیں، خود بھی نفع لیتے ہیں، دوسروں کو بھی نفع دیتے ہیں۔ اور ایک گروپ ان لوگوں کا ہے کہ نہ ہی دین کے مسائل سنتا ہے، نہ ہی دین کے مسائل کو جمع کرتا ہے اور نہ ہی دین کے مسائل کو اپنے اوپر جذب کرتا ہے۔ وہ اس بڑی بلند چٹان کی مانند ہے کہ جس کے اوپر پانی، بارش برستی ہے لیکن پانی جمع نہیں ہوتا۔ ہم نے جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم مسلمانوں میں سے اخص الخواص علی القراب مسلمانوں میں سے ہے یا خاص متوسط لوگوں میں سے یا عامی لوگوں میں سے؟ اس کی اگر تقسیم کی جائے تو سب سے پہلے جو مسلمان کا نظریاتی اور مسلمان کا عقیدے سے متعلقہ مسئلہ ہے، اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ نظریہ بناؤ کہ اسلام صرف اور صرف 2 چیزوں کا نام ہے، قرآن اور سنت، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی کو یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دین صرف وحی الہی کا نام ہے۔ جو دین ہے وہ وحی ہے اور وہی ہے جو ما انزل اللہ ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اسی طرح اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نازل شدہ چیز ہے اس پر ایمان لاؤ۔ قرآن کریم اس کی کافی ساری دلیلیں رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ بالمقابل ایک پوری دنیا میں ایسا گروپ ہے جو دلیل، علم، مرجع، مصدر اور حرف اول آخر صرف طریق کو سمجھتا ہے۔ طریق کے واقعات، تاریخی حیثیت، تاریخی مسائل اور طریق بھی وہ جو گندلی ہو چکی ہے اور طریق جو صاف ستھری ہے اس پہ بھی ایمان نہیں ہے۔ طریق پہ اعتبار کرنا اور طریق کو دین سمجھنا میری اور آپ کی سب سے پہلے یہ بیس بنیاد ہونی چاہیے کہ میں اور آپ جس سے بھی بات کریں اس سے پوچھیں کہ تیرے ہاں
دلیل کس چیز کا نام ہے؟ تو لغت کو، تو عقل کو، تو فلسفے کو، تو منطق کو، تو طریق کو، تو موضوع روایات کو، تو ضعیف روایات کو، تو خواہشات کو، تو شبہات کو، اور اس کے علاوہ تو اپنے خوابوں کو، اپنے الہام کو دلیل سمجھتا ہے کہ یہ دلیل قرآن اور سنت ہے۔ میں نے تقریباً چند لفظوں میں پوری دنیا کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ لفظوں میں بیان کر دیے ہیں۔ کچھ لوگ طریق کا سہارا، کچھ لوگ لغت کا، کچھ عقل کا، کچھ سائنس کا، کچھ فلسفے کا، کچھ منطق کا، مشاہدات کا، تجربات کا سہارا لیتے لیتے ان کا بنائے استدلال خراب ہو جاتا ہے۔ استدلال خراب ہونے سے ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، صرف دو چیزوں کا نام، تیسری کی گنجائش ہی نہیں۔ بعد ہمارے مکاتب فکر میں کچھ امامت پہ آ گئے، کچھ فقاہت پہ آ گئے، کچھ ولایت پہ آ گئے، کچھ کرامت پہ آ گئے۔ انہوں نے ان چھوٹے چھوٹے جملوں کا سہارا لیتے دیتے اپنے دین میں کچھ نہ کچھ مسائل پیدا کر لیے۔ ان تمام لفظوں کو یاد رکھ کے اپنے آپ کو یہ نظریہ دو کہ نظریے میں اسلام صرف دو چیزوں کا نام ہے، قرآن اور سنت رسول اللہ۔ اور سنت رسول اللہ بھی وہ جو سنت صحیحہ ہے اور سنت متواترہ ہے یا سنت احادیہ ہے۔ سنت صحیحہ قرآن کریم فرماتا ہے، فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرا دعویٰ آپ کے سامنے آیا، اس کے بعد دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، صرف رسول اللہ کا نام ہے، کسی شخصیت کا، کسی نظریے کا نام نہیں۔ تمہارے لیے اسوہ حسنہ، کامل اسوہ حسنہ صرف اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت نکلو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ یہ تمام آیات، تمام حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مسلمان کو شروع میں سب سے پہلے اسلام، اس کا شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اسلام صرف دو چیزوں کا نام ہے، کوئی تیسری کوئی چوتھی نہیں ہے۔ یہ تمام استدلالات ہیں، یہ تمام قواعد ہیں، یہ تمام معاون کچھ مناہج ہیں، مرجع، مصدر، حرف اول، حرف آخر، دین، وحی، وہ صرف قرآن اور سنت رسول اللہ کا نام ہے۔ جب آپ پہلے اس جملے سے نکل گئے، آپ کا دین گول سے نکل جائے گا، ڈی سے نکلے گا، اور کئی قسم کے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے۔ جب یہ چیزیں آئیں، پھر اس کے بعد ایک دو دو تین کر کے پہلے نمبر پر اپنی توحید کو دیکھو۔ توحید عوامی نہیں، توحید رسمی نہیں، توحید بداری نہیں، توحید میڈیا سوشل میڈیا کی نہیں، توحید بھی وہی جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہے۔ جب پہلی بات مان لی تو پھر ہر بات وہی آئے گی جو کتاب اللہ میں ہے، سنت رسول اللہ میں ہے۔ آپ بخاری کی حدیث بیان کریں کہ بخاری میں یہ واقعہ ہے، کوئی آدمی کہے کہ یہ تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں ہے، آپ اس کو فوراً کہیں کہ بھئی تیری طریق کو بعد میں سیدھا کر لیں گے، پہلے حدیث کو مان، بخاری کو مان۔ تیرا معاملہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، پیشاب وہ پلایا گیا۔ اب گائے کے پیشاب، اونٹ کے پیشاب سے آپ کو کوئی مغالطہ دے، آپ نے دیکھنا ہے حدیث صحیح ہے، بعد میں تیری لوجک، تیری توضیح اور تیرا اعتراض اور شبہ بعد میں حل کریں گے۔ سحر النبی حدیث میں آتا ہے تو اللہ کے رسول کو اوپر جادو کیا گیا، تیری عقل کیا کہتی ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے مان کہ کتاب اللہ میں ہے، پہلے مان کہ سنت رسول اللہ میں ہے، اس کے بعد
میرے سے مسئلہ حل ہوا ٹھیک، میں اپنے اساتذہ، اپنے علماء، اپنی جماعت، اپنی تحریک، اپنے قدیم علماء سے مشورہ کر کے کتابوں کی شکل میں آپ کو جواب دے دوں گا، اور مجھے جواب نہ آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مسئلہ کتاب اللہ میں ہے، سنت رسول اللہ میں۔ اب کوئی آدمی کہے کہ قرآن میں عذاب قبر نہیں ہے، حدیث میں آیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ کوئی کتاب ایسی نہیں جو عذاب قبر کے متعلق باب نہ باندھتی ہو، موجودات کے اقرار میں نہ آتی ہو، اور کوئی حدیث کی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں حلال و حرام پورا واضح نہ ہو۔ آپ کہیں نماز وہ جو صرف قرآن میں، نماز کے ساتھ معاملات حلال حرام وہ جو صرف قرآن میں، بھئی تیرا پہلا جملہ اور پہلا اصول ہی درست نہیں ہے، تو حدیث کا انکاری ہے، تو حدیث کے متعلق متساہل ہے، حدیث کا انکار کرنے والا، حدیث کا استخفاف اور استحقاق کرنے والا، یا تو پورا نہیں لیتا، کم لیتا ہے، ہلکا جانتا ہے، مذاق بناتا ہے اور اس کی حیثیت کو ختم کرتا ہے۔ یہ سارے گروپ پرویزی، گامدی، جہلمی ان کی شکل میں موجود ہے۔ جس کو اللہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہے، آپ تاریخ میں جنگ جمل اور جنگ صفین کے چھوٹے چھوٹے حوالے لا کے آپ ان کو لسٹوں سے نہیں نکال سکتے۔ جب تک یہ مسلمان اپنا عقیدہ نہیں بنائے گا، آپ کو بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے یہ لوگ آپ کو گمراہ کرتے رہیں گے کہ یہ ایسے ہے۔ بھائی کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں ہے، اور پھر بعض لوگ ایسے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور بعض ایسے ہیں کہ جو پورا دین ایک جملے میں، یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، کتنے گروپ ایسے ہیں کہ جن کے ہاں کل زندگی کل دین نہیں ہے، دین کل زندگی کا نام نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین کو جزء زندگی سمجھتے ہیں۔ یہاں بھی دو تین بڑے گروپوں کو حل کرنا چاہتا ہوں، دو جملوں کے اندر۔ دین کل زندگی ہے، یہ بیانیہ دعویٰ نعرہ ہے، دین کل زندگی ہے، اور اس کے بالمقابل دین جزء زندگی ہے۔ اس میں ہمارے مسلمان دو قسم کے گروپ ہو گئے، ایک سیکولر لبرل کی شکل میں کہ اسلام صرف انفرادی گھریلو لائف اور اسی طرح افطار سے تعلق رکھتا ہے، اجتماعیت سے تعلق نہیں رکھتا۔ اسلام سوشل اسلام نہیں ہے، اجتماعیت کا اسلام نہیں ہے، کائناتی آفاقی اور عالمگیر اسلام نہیں ہے۔ ہم نے کہا قرآن کریم سے پوچھو، قرآن کہتا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہاں بھی ہے ایمان فرد بنتا ہے اور دین بنتا ہے، پورا وجود پورے دین میں اتارنا ہے۔ ایک ہے آدھا وجود آدھے دین میں، ایک ہے پورا وجود آدھے دین میں، ایک یہ ہے کہ پورا وجود پورے دین میں داخل کرنا۔ یہ قرآن کا عام لوجک میں سادہ جملوں میں ترجمہ کر رہا ہوں، عربی گرامر کو بھی سامنے رکھ کے، استدلال کو بھی سامنے رکھ کے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اب کافہ جب ہوا داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد اگلی آیت قرآن کریم کی ہے، ہمیں کوئی رتب و یابس کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر دعوے پہ دلیل ہے اور ہر دعویٰ دلیل پر مبنی ہے، اور دلیل بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہے، جس کا توڑ ہی کوئی نہیں۔ ہر عقل کا عقل سے توڑ ہے، لیکن کسی دنیا کی عقل کو یہ جرت نہیں ہے وہ کسی نقل کا توڑ کر کے دکھائے۔ کتاب اللہ کو کوئی توڑ نہیں ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتی، وہاں ادخلوا فی السلم کافہ، یہاں اتقوا اللہ حق تقاتی وہ ہے داخلے میں پورا داخل ہونا ہے، یہ ہے عمل میں پورا عمل کرنا ہے، پھر تھوڑی سی رخصت دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے فاتقوا اللہ مستطعتم، جتنی سخت ہے، جتنا علم ہے، جتنی صلاحیت اہلیت ہے اس کے مطابق آ جا، پھر بھی منظور ہے۔ لیکن یہ شروع میں نظریہ بنائے کہ نہیں دین اتنا عام ہے۔ لبرل اور سیکولر معاف کرنا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روایتی قسم کے ممبروں محراب پہ آئے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے بھی دین کو کچھ اپنی
منہج کے مطابق اپنے عمل کے مطابق دین کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، یا تو جہالت کی بنا پر ہے، یا تو کم علمی کی بنا پر ہے، یا مطالعہ کم ہونے کی وجہ سے ہے، یا دل دماغ کی وسعت اور بڑائی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے چند فروعی فضائل سے متعلقہ مسائل انہی کو سامنے رکھ کے چند عقائد، چند عبادات، چند رسومات، چند معاملات، چند اخلاقیات یہ کر لو، پورے دین پہ داخل ہو گئے۔ بھئی دین حکمرانوں کے معاملات بھی حل کرتا ہے، دین زندہ اور مردہ تمام کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ اور معاف کرنا، یہ جملہ بھی ہمارا ممبر و محراب پہ یا ادھر ادھر سننے کو ملتا ہے، ہم نہیں ہوں گے تو جنازہ اور شادی بیاہ کیسے ہوگا؟ نہیں نہیں، اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم نہیں ہوں گے تو سانس نہیں ہوگا، لمحہ نہیں ہوگا، لحظہ نہیں ہوگا۔ آپ سائنسی وجود میں اگر دیکھیں، چند چیزوں کی طرف اشارہ 20-25 منٹ میں کیا بیان ہو سکتا ہے۔ آپ سائنسدانوں کو دیکھیں، اس آلات ایجادات کو دیکھیں، یہ بنانا سائنسدان کا کام، یہ انجینئر کا کام۔ ایٹم، اسلحہ، ایک کام ان کے پاس کہ انہوں نے چیز کو وجود میں وجود بخشا ہے اور اپنے معاملات اپنی عقلی علوم کے ساتھ لے کے آئے ہیں۔ لیکن پھر بھی دو چیزیں علماء کے پاس، اہل دین کے پاس، وہ کیا؟ اس کو کیسے استعمال کرنا، اس کو کہاں استعمال کرنا ہے، اس کو کتنا استعمال کرنا ہے، کہاں گولی اور کہاں گولا استعمال کرنا، یہ بھی آپ کو علم بتائے گا۔ اور کہاں فائر کرنا ہے اور کہاں فائر نہیں کرنا، یہ بھی آپ کو قرآن اور سنت بتائے گا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر جہاں اس کی آواز آئے وہاں یہ نہیں ہو سکتا، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس تمام تیاری ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ مسلم طرز زندگی میں سب سے پہلے نظریہ حیات، نظریہ زندگی وہ درست نہیں ہوگا تو اس وقت تک آپ کے مسائل، آپ جتنے بھی بڑے ہیں، آپ چھوٹے ہیں، آپ جتنے بھی امیر ہیں، آپ غریب ہیں، جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں، آپ سادہ ہیں، جاہل نہیں کہتا، آپ جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں سادہ سمپل آدمی لوگ ہیں، آپ قرآن و سنت میں اس چیز کو سب سے پہلے مانے جو میں نے کہا کہ اسلام کامیابی، کامرانی اور وہی مرجع مصدر، صرف دو چیزوں کا نام اسلام، قرآن سنت کا نام تیسری چوتھی چیز کا نام نہیں۔ پھر اسی سے توحید صوفیوں والی نہیں، توحید سیکولر والی نہیں ہے، توحید پارلیمانی نہیں ہے، توحید بازاری نہیں ہے، توحید قبوری نہیں ہے، توحید کتابی نہیں ہے، توحید خوابی نہیں ہے، توحید الہامی نہیں ہے، توحید کشفی نہیں ہے، توحید قرآنی اور سنی توحید ہونی چاہیے۔ قرآن اور سنت سے توحید، قرآن سنت کیا کہتا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ تیرے علم کی ابتدا یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، جان کہ تیرا رب کون ہے، جان کہ تیرا دین کون ہے، جان کہ تیرا رسول کون ہے۔ تو اقرا کو جب تک آگے جملے میں لا نہیں سکتا تیرا اقرا پورا ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ساتھ قرآن کریم کی دیگر آیات لا الہ الا اللہ میں ہم نے کچھ لوگوں نے، بداری لوگوں نے دین توحید کو کم کیا اور کچھ جماعتوں نے، تنظیموں نے کم کیا، کہا کہ جوڑنے کا کام کرو، توڑنے کا کام نہ کرو۔ بھائی لا الہ الا اللہ میں دو چیزیں ہیں، پہلے نفی لاؤ، اپنے نفس کی نفی سے شروع کرو، اپنے گھر کی نفی سے شروع کرو۔ کوئی نفس نہیں ہے، کوئی ماں باپ نہیں ہے، کوئی گھر خاندان نہیں ہے، کوئی قوم ملت نہیں ہے، کوئی شخصیات نظریات نہیں ہے، کوئی الہادی انکاری قوتیں نہیں ہے، کوئی قبر پرستی، حجر پرستی، شجر پرستی نہیں ہے، صرف پیارا سونا رب ہے۔ اور اس کے متعلق چار چیزیں آپ کو جاننا ضروری ہے: اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات کو ماننا، اللہ کے اسماء کو ماننا، اللہ کی صفات کو ماننا، اللہ کے افعال کو ماننا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ چاروں کو اسی طرح ماننا جس طرح قرآن کہتا ہے، جس طرح رسول اللہ فرماتے ہیں، وگرنہ ہر بندہ اپنے نام رکھنے میں بھی کجروی، صفاتوں میں بھی کجروی، افعال میں بھی کجروی، ذات سے متعلق وحدت الوجود، وحدت الشہود، وحدت الحلول کے نظریات آ گئے۔ جب آپ کا گراؤنڈ گول نہیں ہوگا تو پھر کھیل کھیلو،
جہاں سے مرضی کھیلو، جس طرح مرضی کھیلو، جب پتہ ہے کہ بھئی حضرت آپ نے یہ جملہ بولا، اس جملے کی قرآن سے سنت سے دلیل پیش کرو اگر بطور دین ہے۔ اللہ کی ذات کے متعلق 4 چیزیں میں نے بتایا، آپ کو اجمالی طور پہ جاننا ہے سادہ مسلم ہے، تفصیلی طور پہ جاننا ہے تو آپ محسن، متقی اور مومن قسم کے وہ لوگ جو سابقون الاولون ہے، اسے کہتے ہیں سادہ بندہ، متوسط، اور اسی طرح علی القراء، جملوں کا بھی ہیر پھیر، جس کے پاس تھوڑی سی روٹی زیادہ ہے، جس کے پاس چھوٹا سا گھر زیادہ ہے، جس کے پاس چھوٹی سی گاڑی زیادہ ہے، لوہے کے پیپے وہ زیادہ ہے تو وہ علی القراء۔ بھئی یہ جملے نہیں ہے۔ عرش والے کے ہاں آپ کا مقام نہیں ہے تو آپ فرشوں کے ہاں کوڑا کرکٹ ہیں، بس کھیل ہے، جتنی دیر کھیل لو۔ عرش کے ہاں آپ کا مقام نہیں ہے۔ جبریل آپ کو دن رات سلام سلوٹ نہیں کرتے، جبریل آپ کے لیے اور 70,000 فرشتے آپ کے لیے تعینات نہیں ہوتے کہ دیکھو دیکھو جبریل اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور تمام فرشتوں کو کہو کہ محبت کرتے ہیں، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو کہو، لوگوں کو کہو مسلم محبت کریں۔ اور محبت کیا ہے؟ 70,000 پوری کائنات کے فرشتے اس کے لیے محبت کے 2 جملے کہتے ہیں۔ ان کی محبت کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ ہر وقت دعائیہ کلمات، مولوی سے دعا نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں ہے، ادھر ادھر دوست سے بات نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں ہے، فیلڈ میں مقام مرتبہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی تو مقام ہے۔ خدیجہ کو کہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد خدیجہ کو کہیں کہ اللہ خدیجہ کو سلام کہتے ہیں۔ سیدہ فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول کیا میرا اللہ نے نام لیا ہے؟ ہاں ہاں خدیجہ آپ کا نام لے کے اللہ نے سلام کہا ہے۔ ابی بن کعب کو کہو کہ ابی آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خود قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ کعب، ابی بن کعب قرآن پڑھو؟ یہ ہے مقام، یہ ہے مرتبہ۔ عرض کر رہا تھا کہ اپنی توحید کو، اپنی رسالت کو اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور پھر ساتھ ساتھ نظریاتی چیزوں میں یہ کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، خصوصاً 7 قسم کے بڑے کبیرہ گناہ۔ اجتنبوا السبع الموبقات، جس کے لفظ شروع میں ہلاکت، تباہی، بربادی، جس کے شروع میں ہی کائنات لٹ گئی اس کی، جس کے جو آدمی یہ 7 گناہ کرتا ہے، سب سے پہلے شرک باللہ، اسے رب بھی معلوم نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے، اللہ نہیں جانتا، سب سے بڑے کو نہیں جانتا تو کیا جانتا ہے؟ معلوم کو نہیں جانتا تو غیر معلوم کو جاننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو سورج سے زیادہ چمکتا ہے اس کی دلیل مانگتا ہے، چھوٹا ایٹم، چھوٹا ذرہ، چھوٹا نیوٹران، پروٹان، الیکٹران کے نام پر والے دیتا ہے کہ یہ چیز دنیا میں موجود ہے، نہیں مانتا تو اللہ کو نہیں مانتا، اور منوانے کو آتا ہے تو چھوٹے سے بلب کی روشنی کو منوانا چل نکلتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسلم طرز زندگی کا جو یومیہ شیڈول ہے اس میں نظریاتی پہلو کو اپنے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نظریاتی پہلو اس کے لیے صرف 2 ہی چیزیں ہیں، قرآن اور سنت رسول اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنایا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت انشاءاللہ اگلے جمعے ہوا تو آپ کے سامنے یومیہ اعمال، ہفتے کے اعمال، مہینے کے اعمال اور سالانہ بنیادوں پہ اعمال، ان چیزوں کو انشاءاللہ قرآن و سنت کی شکل میں ڈسکس کریں گے۔ ھذا ما عندی ولیلم عند اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔